اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیٹا ہم انشاءاللہ المستعان جو ہم نے میتھڈالوجی سابق طے کی ہے تو اس میتھڈالوجی کے تحت بالکل اس کے عین مطابق ہم آج انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم یہ سفر پھر سے جاری کریں گے اور کوشش کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے کہ ہماری وہ رہنمائی عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جو یہ راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں اس میں ہماری مدد فرمائے، کیونکہ یہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے اب دیکھ لیا کہ میں بار بار کیوں، جب ہم نے سابقہ اس کو کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا، تو میں بار بار دعا کیوں کرتا تھا، کیونکہ میں نے اس کو پہلے بھی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت سارے پھر مسائل جو ہے انسان ان کے بالکل مطلب کافی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور ذاتی انداز سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ تو ایک جامع فریم ورک کے تحت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی جو ہم پہلے ہم لیئر بائی لیئر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو اس انداز سے، جو اس کا اپنا فریم ورک ہے، اس انداز سے ہی اللہ رب العزت نے کیوں ہمارے لیے نور بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بحث جو ہوتی ہے، اکثر و بیشتر جو دیکھنے میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے یا سورہ فاتحہ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے؟ اب اگر سطحی طور پر دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ تمام سورت، ایک سورت کو چھوڑ کے تمام سورت کے بالکل شروع میں اس کو رکھا گیا ہے۔ جو ہمارا مصحف ہے اس میں آپ یہ دیکھتے ہو، یہ ترتیب موجود ہے وہاں پر۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک جائز نقطہ نکال سکتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ کار ہے عام طور پر قرآن کا۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس چیز کو اگر ہم سورہ فاتحہ پر بھی اس کا اطلاق کریں گے تو بے جان نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن واقعتاً اگر ہم اس کو الحمد کا یا سورہ فاتحہ کا ہم دروازہ نہیں مانیں گے بلکہ اس کا جز مانیں گے، تو کہیں پر بھی دروازہ جو وہ کمرے سے الگ نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک منطق ہے، یہ میں اس کو ایک منطقی طور پر مطلب وہ جو ہم بحث یا مباحث میں پڑھتے ہیں اس سے بچنے کا ایک بہت ہی خوبصورت زاویہ ہے، بہت خوبصورت زاویہ ہے۔ تو میں اسی چیز کو دیکھتا ہوں، لیکن جہاں پر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو اس کا لسانی یا جو اس کا قرآنی ربط جو اس کا سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے یا باقی قرآن کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے ہے اور وہ ہماری رہنمائی کس طرح سے کرتا ہے، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب ہم پہلی لیئر میں جانے سے پہلے ہم زیرو لیئر کو ٹچ کریں گے آج۔ واٹس دیٹ زیرو لیئر؟ یعنی ہم اس کو نیت کے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہر چیز جو ہے جو ہمارا دین ہے اس میں ایک سٹینڈرڈ اصول یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس میں اخلاص جو ہے، جو آپ کی نیت ہے، اس کو اگر آپ خلوص پر مبنی کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو پھر آنے والے جو بھی آپ کے اعمال ہے ان کا ثمر ملے گا، وہ اسی کے تابع آئیں گے۔ تو اب اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے تو ہم جو ہے اس کو بڑے ہی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرح کی نیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، اس کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے، یعنی قرآن خود اپنے آغاز کو کیسے ڈیزائن کرتا ہے یہ قرآن ہی طے کرے گا، اور مجھے اس کے عین مطابق چلنا ہے۔ یہاں ایگو بالکل مطلب اٹ شیٹرز دا ایگو، کیونکہ آپ کو کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ مطلب میں نے جب یہاں شروع کیا تو ہم نے کچھ اپنے الفاظ جو ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم درود پڑھتے ہیں یا ہم تمہید اور تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کے پاس جاتے ہیں تو وہاں کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہاں طریقہ کار میں طے نہیں کروں گا، سمجھ رہے ہیں۔ یہ بسم اللہ کی پہلی کرامت ہے، یہ اس کا پہلا اعجاز ہے کہ آپ یہاں طریقہ کار بھی اپنا استعمال نہیں کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں جو ڈیزائن قرآن آپ کو دے رہا ہے آپ کو وہی ترتیب دینی، یہ اس کا زیرو لیئر ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، مطلب یہ چیز ہمیں کہاں پہنچاتی ہے؟ اب اگر اس کو ہم دیکھیں گے کہ قرآن جب ہمیں یہ اس طرح سے ہمیں آگے بڑھنے کی تو ہم اصولی طور پر ہم اپنی عبدیت کو، تابعداری کو پہلے ہی ثابت کرتے ہیں،
کیونکہ جب میں کہتا ہوں کہ بسم اللہ، میں اللہ کا نام لیتا ہوں. اب وہ آگے آئے گا کہ بسم اللہ کی اصل میننگ کیا ہے جب ہم لیئرز کو کھولیں گے. اور پھر میں آگے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. لیکن یہاں پر میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ بیچ میں کوئی یہاں پر ورب نہیں ہے، اس کو خالی رکھا گیا ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور آگے چل کر اس سارے کے ساری چیزیں ہمیں ایک ایک کر کے سامنے آئیں گے. تو لیئر جو پہلا ہم لے لیں گے، یعنی متن کا مشاہدہ اگر ہم دیکھیں گے، وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے صاحب کا جو ہم نے سٹینڈرڈ ایک وہ بنایا ہے کہ کس کس لیئر کو ہم ٹچ کریں گے. یہاں ہم ان لیئرز کا اس زاویے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ربط بسم اللہ کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ کیسا ہے. پہلے ان لیئرز کا استعمال کریں، پھر وہی لیئرز واپس آ کے ہم ان کو پھر اس آئینے میں دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یہ واضح کیسے کرتے ہیں. پہلے ان دو باتوں کو سمجھ لیجئے. آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ان لیئرز کے تھرو کون سا ربط بنتا ہے باقی قرآن کے ساتھ، اس کو پہلے دیکھنے کی کوشش کریں گے. پھر انہی لیئرز کا استعمال کر کے ہم کوشش کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اصل جو ہے اس کی میننگ ہمارے اعتبار سے ہم جتنا سمجھ سکتے ہیں ان لیئرز کے تھرو، تو ہم کتنا اس میں سے نکال سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جملہ جو ہے ایک طرح سے اس کا ایک مکمل اور مستقل لیکن غیر خبری، یعنی نان ڈکلیریٹو. آپ ڈکلیریٹو سینٹنس کو جس میں کوئی بات ڈکلیئر کی جاتی ہے، مکمل ہے اور مستقل بھی ہے لیکن نان ڈکلیریٹو. تو نان ڈکلیریٹو یعنی جس میں کوئی سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے، اصولی طور پر کوئی خبر نہیں ہے اس میں. کہ اگر میں کہوں گا کوئی جب ہم اس میں ورب ڈالتے ہیں کسی بھی سینٹنس میں، جب ہم ورب ڈالتے ہیں، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ ورب کے بغیر جو ہوتا ہے سینٹنس نامکمل ہے. لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے، یہاں سینٹنس بھی ہے لیکن ورب بھی نہیں ہے، نان ڈکلیریٹو ہے. سٹیٹمنٹ ایک طرح سے مکمل ہے، مستقل ہے، لیکن جو سٹیٹمنٹ میں جو اس کا گرامر سٹرکچر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے یعنی نہ خبر ہے، نہ اس میں حکم ہے، نہ یہ دعا ہے. اگر ہم دیکھیں گے دعا آگے ہے پھر سورہ فاتحہ کی، تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں پھر کیا ہے؟ یہ اورینٹیشن ہے، یہ الائنمنٹ ہے، یہ تابعداری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ آپ کو اس حقیقت سے روبرو کرتا ہے جو آپ کی ہے اور جو اس کائنات کے خالق کی ہے، اس حقیقت سے روبرو کرتا ہے. یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں استعانت لیتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ، اگر با کو ہم استعانہ کے طور پر لے لیں گے کہ میں مدد چاہتا ہوں اللہ سے، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ با جو ہے وہ فعل نہیں ہے، لیکن آپ اس سے مراد لے سکتے ہیں. با الاستعانہ آتا ہے، سمجھ آیا؟ تو اب اگر آپ نے یہ کیا، جب آپ نے اللہ کا نام لیا اور سامنے اس کے جو ہے جو اس کی جو تعریف آتی ہے، تو وہ آپ بیان کرتے ہیں. نہ آپ کچھ مانگ رہے ہیں، نہ آپ کو کچھ حکم اس میں مل رہا ہے، یعنی نہ تو آپ نے اس طرح سے جو ایک خبر ہے، لیکن اگر اس کے بالکل اس کے عین مطابق جو اس کے الفاظ ہیں، جو اس کی کنسٹرکشن ہے، تو آپ ایک طرح سے دعا بھی کر رہے ہیں، حکم بھی لے رہے ہیں، اور یہ خبر بھی ہے کہ اگر ہم اس کو مطلب جس کو ہم کہیں گے اس کے گرد اگر ہم ریوالو ہو جائیں کہ میں استعانت لے رہا ہوں، تو استعانت کا میں دعا بھی کر رہا ہوں، اور استعانت کے لیے چونکہ میں حکم پال رہا ہوں، یہ پہلے وارد ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن لنگوسٹک اعتبار سے، جس کو ہم کہتے ہیں لینگویج کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، صرف نحو کے اصولوں کے اعتبار سے، نہ یہ جملہ خبریہ ہے، اور نہ اس میں کوئی امر ہے، اور نہ یہ دعا ہے. تو اب اس طرح کی جو اورینٹیشن آپ کو مل رہی ہے، وہ بھی لینگویج کے اصولوں سے باہر مل رہی ہے. یعنی لینگویج کی بھی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا بھی قید نہیں ہے قرآن. کلام اللہ جو مختلف ہم زاویے دیکھتے ہیں کسی زبان کے، جو اس کا دائرہ کار ہے، یہ اس سے بھی ماورا ہے. پہلا جو میراکل سامنے آتا ہے سورہ فاتحہ کو، یہ آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آتا ہے، وہ یہ آتا ہے. اور جب ہم قدیم تناظر میں دیکھیں گے، یعنی قدیم عرب ہر بڑے کام سے پہلے کسی بڑے نام کے تحت داخل ہو جاتے تھے.
کوئی بڑا نام، کوئی کسی بڑے کا نام لیتے تھے. اب جو ان کا وہ طریقہ کار ہے، قرآن نے اس کو کیا کیا؟ اس کو ریفائن کیا، باقی رکھا لیکن ریفائن کیا. کہ جن چیزوں کے نام آپ لیتے ہیں، یعنی یہ ان کی اس سوچ پر بھی ایک طرح کی وہ تھی. یعنی اب دیکھیے قرآن کا جو وہ اسلوب جہاں یہ سکھاتا ہے اصل میں کرنا کیا ہے، وہ بھی اس میں ہے. یعنی قرآن حکیم نے وہ ساری بات بھی ان کو ایک سٹل طریقے سے، صرف اس آیت کو قرآن نے جب کھڑا کیا فاتحہ سے پہلے، قرآن کی ہر سورت سے پہلے، تو یہ ان کے ساتھ اس آیت نے کیا کیا یہ وہی جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یعنی ان کا جو وہ طریقہ کار قدیم عرب کا جو وہ قدیم طریقہ کار جو تھا کہ ہر بڑا کام کرنے سے پہلے کسی بڑے کا نام لیتے تھے، تو اللہ نے سکھا دیا اگر بڑے کا نام لینا ہی ہے تو میں بتاتا ہوں کیسے لینا ہے. سمجھ آیا؟ تو اب یہاں پر یعنی ایک طرح سے ایک کاسمک جس کو ہم کہتے ہیں، ایک وہ میسج جو ڈی کوڈ ہو گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اس جو اس کی ایک سائیکی ہے، اس سائیکی کو کس انداز میں لے جب وہ قرآن کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. یہاں تک کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم صادر فرمایا کہ ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ سے شروع کرو. یعنی اب یہ صرف قرآن تک پھر محدود نہیں، یہ لامحدود ہو گیا بعد میں، اس کی اپلیکیشن اتنی وسیع ہو گئی. اور آج جب ہم کرتے ہیں، اب اس کی خوبصورتی آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گی کہ اس میں کیا ہے. اور اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے اجازت بھی ہے. اب اگر ہم کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے کسی بڑے کا نام لے رہے ہیں تو اس کا اصل میں ہم چاہتے کیا ہیں؟ اصل میں کہ ہم ان کا رتبہ دیکھ کے ایک طرح سے اجازت لیتے ہیں کہ مجھے یہ کام. اب یہاں پر خوبصورتی دیکھیے کہ آپ کے لیے اللہ نے کلام جو ہے وہ زمین پر اتارا ہے، اور اب آپ جب اس کلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس کلام کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اس کلام کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اس کی نسبت بھی اور اس کی اجازت بھی، اور اس کی اجازت بھی اسی سے لیتے ہیں جس کا یہ کلام ہے. یعنی یہ یہاں پر بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی اور اینٹیٹی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کو خالص رکھا گیا ہے. یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی مطلب جتنی بھی ہم تعریف کرتے ہیں اتنی کم ہے، جتنی بھی ہم ان کی صلوات ان پر پڑھتے ہیں اتنی کم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن یہاں پر ہم جب ہم یہاں پر پہنچتے ہیں، قرآن پر پہنچتے ہیں، تو یہاں پر ہم صرف اور صرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بالکل منفرد انداز سے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رکھا. یعنی یہاں پر آغاز میں کوئی بھی تمہید اس سے زائد نہیں کی گئی، جو قرآن نے خود ڈکلیئر کیا وہی رکھا گیا. یہ اس کا اعجاز ہے. اور اصل کام شروع ہونے سے پہلے یہ سنا دینے والا ایک ایسا اعلیٰ اتھارٹی کے تحت ایک اعلان ہے کہ ہم جو بھی آگے کام کرنے جا رہے ہیں اس کی سٹینڈرڈ گارنٹی ہے، اس کا نقطہ آغاز یہ ہے. اسی وجہ سے بہت سارے مترجم جو ہم دیکھتے ہیں، ترجمہ کار جو ہے، انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہوتی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہ ایمبیڈڈ ہے، وہ شروع کرتے کہاں سے لاتے ہیں؟ حالانکہ اس میں نہیں ہے، وہ اس میں نہیں ہے. کیا انہوں نے غلط کیا؟ نہیں، یہ امپلائڈ میننگ ہے. میں اس کی بار بار آپ کو جب ہم سابقہ بھی پڑھتے تھے میں کہتا تھا آپ کو کہ اس میں امپلائڈ بہت ساری میننگز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ترجمہ کار کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس چیز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے کہ یہ بات وضاحت کے ساتھ کبھی امت کو منتقل نہیں کی جاتی ہے. کیونکہ میکسیمم جو ہے ہماری جو پبلک جو ہے، اس امت کے جو دعوے دار ہے، ان کو بہت کم یہ چیزیں پتا ہوتی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں یہ حصہ ہے اس کا، شاید اس میں کہیں یہ لکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی وجہ سے قرآن کو روبرو ہو کے پڑھنا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی تربیت جو ہے، اگرچہ انسان کتنی بھی کوشش کرے، لیکن یہ تبھی ممکن، یہ ڈسکورس ہے. قرآن پر بات کرنی ہے تب جا کے یہ آتا ہے، ورنہ بہت سارے کنفیوژنز بھی آتے ہیں. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو باتوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مجھے کتنی گہرائی پتہ، میں کتنا شیلو ہوں اور میں کتنا ڈیپ ہوں، یہ بھی پتہ چلتا ہے. اب تیسرے لیئر کی بات کریں گے تو نحوی جو اس کی ترکیب ہے، یہ ایک فیصلہ کن نقطہ ہوگا
کیونکہ اس میں فعل حذف ہے، یعنی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی فعل موجود نہیں ہے جس کا ذکر میں نے اوپر بھی کیا۔ اگر یہ سورہ فاتحہ کی آیت، سورہ فاتحہ کی آیت ہم اس کو مانیں گے تو خبر کیا ہوتی پھر؟ تو اس میں جو ہے سیمینٹک، جس کو سیمینٹک کمپلیشن کہتے ہیں، یعنی ایک طرح سے اس کا ایک جو ہے کوئی کسی بات کا اعلان اس میں ضرور ہوتا، یعنی فعل کے تھرو اس میں فعل ہوتا اور اس میں خبر موجود ہوتی، وہ اس میں نہیں، تو یہ ایک طرح کا انٹینشنل سسپینشن یہاں رکھا گیا ہے، یعنی یہ جملہ جو ہے اس کو اگر آپ کلام میں داخل کریں گے، جو آگے کلام ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو کلام میں داخل کریں گے تو یہاں مکمل یا کلی طور پر اس میں ہمیں ورب رکھنا تھا، چونکہ یہ کلام کے آغاز کے طور پر، اس کے داخلے کے طور پر رکھا گیا ہے، یعنی آپ اس کلام کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو اس کو خالی رکھا گیا ہے، ورب کے بغیر رکھا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹائم کتنا ہوا؟ 20 منٹس۔ تو انشاءاللہ ہم اس سے آگے جو ہے بات کریں گے کل، کیونکہ پھر یہ کافی زیادہ لمبا ہوتا ہے اور ہم پھر پھنس جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ اوکے، تو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صدق اللہ العظیم۔